بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق رہا تھا، تو آگے پڑھتے ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، تو ان یہودیوں اور نصارہ نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ اتخذ الرحمن، رحمان نے بنائی ہے اولادن اپنی اولاد، ولدن اپنی اولاد۔ قالو کے بعد فاعل نکالا الیہود والنصارى، تو یہود و نصارہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی۔ ومن زعم ان الملائکۃ بنات اللہ، اور ان لوگوں نے بھی کہا، اس شخص نے بھی کہا جو یہ گمان کرتے تھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، ومن زعم، اور جس نے یہ گمان کیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے بھی کیا کہا، اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، قال اللہ تعالیٰ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق تم ایک عجیب چیز لائے ہو، ادا یعنی عجیب، ٹھیک ہے، تحقیق تم لائے ہو شیئا عجیب چیز، شیئا ادا عجیب چیز، اے منکرن عظیمن، یعنی ایسی چیز جس کا انکار کیا گیا ہے اور جو عظیم ہے، بہت بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ثبوت یہ ایک بہت بڑی جسارت تھی اور بہت بڑی گستاخی تھی یہود و نصارہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ایک معبود ہے، خدا ہے، تو اس کے لیے وہ ایک محتاج، ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ اولاد مانی، اس کی اولاد کو تسلیم کر، جیسے عیسائی مانتے ہیں یا یہودی مانتے ہیں، تو اس کے اندر خرابی کیا آئے گی؟ اس کے اندر بہت ساری خرابی آ سکتی ہے۔ وہ یہ کہ اولاد اس لیے ہوتی ہے تاکہ جو والد ہوتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جب وہ والد اس کا بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، اس کا سہارا بننے کے لیے اس کی اولاد اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ کسی کی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ تو ایک خرابی یہ لازم آتی ہے، اور دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ والد کے مشابہ ہوتا ہے، والد کے مثل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیس کمثلی شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل مشابہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر بیٹا مانے تو اللہ تعالیٰ کا کہ ہم مثل کسی کا ہونا لازم آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو خرابیاں لازم آ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننے سے۔ تو آگے کہتے ہیں، تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب تھا کہ آسمان پھٹ جاتے، یتفطرن پھٹ جاتے، منہ اس سے، اس کے کہنے کی وجہ سے، اس قول سے، جو انہوں نے قول کیا اولاد کا، تو وجہ سے آسمان پھٹ جاتے، یتفطرن پھٹ جاتے، وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، اور زمین بھی پھٹ جاتی، تنشق الارض، زمین چاک ہو جاتی، پھٹ جاتی، اور جبل گر پڑتے، تخر الجبال، اور پہاڑ گر پڑتے، حدا ملتے، ملنے کے سبب۔ اس کا آگے معنی بتا رہے ہیں۔ تو تقاد کے بعد تا بالتاء والیاء، تقاد کو تقاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یکاد السماوات و تقاد السماوات دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور یتفطرن کو بھی تا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا کو بھی، یا تا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کے ساتھ تو لکھا ہوا یتفطرن، اور تا کے ساتھ پڑھیں گے تو تتفطرن ہوگا، بتشدید تو، اور تو کی تشدید کے ساتھ، جو کہ تا مشدد ہے، تو مشدد ہے یہاں پر، بالانشاء کے، تو اس کی بالانشقاق کے، تو اس کی معنی ہوگی پھٹنا، چاک ہو جانا، ٹھیک ہے،
وفی قراءت بن نون، اور ایک قراءت میں نون کے ساتھ بھی ہے، یعنی متکلم کا سیگا، نتفطرن، پھر معنی ہوگا کہ ہم آسمانوں کو پھاڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو حدا کے بعد تن طبق علیہم من اجل، تو تن طبق کا معنی ہوتا ہے، انطباق کا معنی ہوتا ہے مل جانا، ٹکرانا. ٹھیک ہے، تو وہ جبل ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے، ٹکرا کر نیچے گر جائیں گے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ آپس میں ٹکرا کر نیچے گر جائیں گے. قریب تھا کہ پہاڑ آپس میں ٹکرا کر گر جاتے. تنطبق علیہم، ان پر ٹکرا کر گر جاتے. من اجل کے کول کہنے کی وجہ سے، انہوں نے جو کول کیا اللہ تعالیٰ کی اولاد کا، تو قریب تھا کہ پہاڑ مل کر ٹکرا کر ان کے اوپر گر جاتے. ان دعوا ان دعوا للرحمن، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ رحمان کے لیے اولاد کی دعویٰ کی. انہوں نے دعویٰ کی رحمان کے لیے اولاد کی، تو اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قریب تھا کہ ان پر پہاڑ گر پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے، رحمان کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے. ٹھیک ہے، ینبغی کا معنی بتایا کہ ما یلیق بھی ذالک، اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مناسب نہیں ہے کہ وہ اولاد کو بنائے، بچہ بنائے. ٹھیک ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمینوں آسمانوں میں نہیں ہے مگر رحمان کے پاس وہ آنے والی ہے عبد بن کر. جو بھی زمینوں میں ہے، جو بھی آسمانوں میں، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی عبد ہے. تو عبد کا معنی ہے ذلیلاً خاضعاً یوم القیامت، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاضعاً عاجز کرتے آئیں گے، ذلیلاً یعنی اس کا معنی یعنی نچلی شان والے بن کر آئیں گے. ویسے تو ذلیل ہمارے معاشرے کے اندر ایک اس بندے کو کہا جاتا ہے جو ذلیل کا معنی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جس کی اوقات کچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو ذلیل کہا جاتا ہے. اور طریق معبد، ٹھیک ہے، عبدن سے ایک تفسیر بیضاوی کے اندر عبدن کی معنی بیان کی گئی ہے کہ طریق معبد، کہ جس راستے کے اوپر گھوم گھوم کر اس کو کیا کیا گیا ہو، اس کو لپیٹا گیا ہو، اس کو ذلیل کیا گیا ہو، تو اس راستے کو طریق معبد کہتے ہیں. تو جو بندہ ہوتا ہے، بندہ خدا کی بارگاہ میں اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پیشانی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے. تو پیشانی کیا ہے، بندے کی ایک اعلیٰ عضو ہے، اعلیٰ جز ہے بندے کے جسم کے اندر. تو وہ اپنی بلند چیز کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایک عاجزی کرنے والا ہو جاتا ہے اور خود کو کچھ نہیں سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن سب ہر چیز مٹا کر میرے پاس آئیں گے، خاطیان عاجزی کرتے آئیں گے. منہم عزیر و عیسیٰ، اور ان میں سے حضرت عزیر علیہ السلام جس کو یہودی اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، و عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے جن کو نصارہ عیسائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز بن کر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ بن کر، عبد بن کر آئیں گے. اتنا کافی ہے. جی استاد کافی ہے اتنا. کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیں.